السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 17 محرم الحرام 1448 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ ذہن میں تو یہ تھا کہ گزشتہ جمعہ عاشورہ تھا تو کچھ اسی کے حوالے سے گفتگو ہوتی، جیسے عقید امامت جو بڑے شیعہ والوں کا عقیدہ ہے اس حوالے سے، لیکن کیونکہ یہ پورا ہفتہ سفر کی نظر ہو گیا تو اس وجہ سے اس پر کوئی صحیح مطالعہ نہیں ہو پایا، تو اس موضوع کو انشاءاللہ دیکھیں گے اگلے جمعے کو۔ آج کی جو گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زبان کے قول کو درست کر لیں تو اللہ تعالی ہمارے کام کو بنا دے گا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 70 اور آیت نمبر 71 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الاحزاب پارے 22 آیت 70 اور 71 میں۔ زبان جو اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے تو اس زبان کے بہت سے کام ہیں، جیسے انسان جب لقمہ کھاتا ہے تو اس کو چباتا، لقمے کو چبانا تو یہ دانت کا کام ہے، لیکن لقمہ ہم رکھتے کہاں ہیں؟ زبان پر، اور پھر وہ زبان اس لقمے کو دائیں اور بائیں ڈالتی ہے اور پھر دائیں اور بائیں کے دانت اس کو چباتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں زبان ہی کے ذریعے سے وہ لقمہ ہمارا حلق میں جاتا ہے۔ جب وہ لقمہ حلق میں جاتا ہے تو حلق کے اندر 2 نلی ہیں، ایک نلی ہے سانس کی، اور سانس کے بعد جو نلی ہے جس میں کھانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظام قدرت پر ہم غور کریں کہ سائنس باوجود ہے کہ بہت ترقی کر گئی، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو بنایا تو اس جسم پر ابھی سائنس نظر انداز نہیں ہو سکی، اثر انداز نہیں ہو سکی کہ زبان، دانت نے لقمے کو چبایا اور زبان نے لقمے کو اندر کیا جس کو ہم نگلتے ہیں، تو پہلی نلی سانس کی ہے اور دوسری نلی سانس کی نلی کے پیچھے جو نلی ہے اس سے کھانا اندر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیں کہ جب ہم سانس کو روکتے ہیں تو جو سانس والی نلی ہے اس پر ایک جھلی آ جاتی ہے اور سانس والی نلی کو وہ بند کر دیتی ہے، اور زبان کے ذریعے سے پھر ہمارا کھانا کھانے والی نلی میں جو پیچھے ہے وہاں چلا جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھانا کھانے کے وقت جب انسان بہت زیادہ ہنستا ہے یا بہت زیادہ گہری کوئی فکر میں ہوتا ہے، کوئی سوچ میں ہوتا ہے، تو کھانا کھاتے کھاتے اٹھو چڑھ جاتا ہے اور عجیب کیفیت ہو جاتی ہے کہ پانی لاؤ۔ تو وہ ہوتا کیا ہے کہ بہت زیادہ غور و فکر کی وجہ سے، فکر مند ہونے کی وجہ سے یا بہت زیادہ ہنسنے کی وجہ سے جو سانس کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے وہ جھلی ذرا سے کھسک جاتی ہے، تو کھانے کے کچھ ذرات سانس والی نلی میں چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اچھو چڑھ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نظام کو آپ دیکھیں کہ کھانا ہم کھاتے ہیں تو وہ کھانا کس میں جاتا ہے؟ کھانے والی نلی میں جاتا ہے، سانس والی نلی میں کھانا نہیں جاتا ہے، اور پھر وہ کھانا اندر جاتا ہے، اپنا کام کرتا ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک واقعہ لکھا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک صاحب کا مہمان ہوا، تو جو میرے میزبان تھے، رات میں کھانا وانا کھایا گیا، انہوں نے بستر لگا دیا، میں اپنے کمرے میں چلا گیا، ان کو جہاں آرام کرنا تھا وہ وہاں آرام کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں رات میں جب میری آنکھ کھلی استنجا وغیرہ کی، جب میں نکل کر آیا تو دیکھا کہ ہمارے میزبان دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے۔ تو میں نے ان سے کہا، حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے ان سے کہا کیا آپ میری وجہ سے جگ رہے؟ آپ کو بھی آرام کرنا چاہیے۔ تو کہنے لگے ہمارے اس کہنے پر انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ ایک عرصہ ہو گیا ہے مجھے زمین پر لیٹنا میسر نہیں آیا۔ اور اس کی وجہ کیا بیان کی؟ اس کی وجہ یہ انہوں نے بیان کی کہ ہماری جو کھانے کی نلی ہے، عجیب اللہ کا نظام ہے کہ جب کھانا ہمارا اندر چلا جاتا ہے تو وہ کھانے کی نلی بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم الٹے بھی ہو جائیں تو ہمارا کھانا باہر نہیں آتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہماری وہ نلی جو بند ہو جاتی ہے جس سے کھانا جاتا ہے وہ بند ہونا بند ہو گئی، تو ہم اگر زمین پر لیٹے تو کھانا باہر آ جاتا ہے۔ ایک عرصہ گزر گیا کہ ہم اپنے دن اور رات کو دیوار کے سہارے اگر سونا ہوتا ہے تو بیٹھ کر ٹیک لگا کر سوتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں، ہم اور آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت والجلال نے یہ نعمت جو ہم کو عطا فرمائی ہے کہ کھانا ہمارا کھانے والی نلی میں گیا اور نلی میں جانے کے بعد میں اس کا ڈھکن بند ہو گیا اور کھانا باہر نہیں آ رہا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر اس آدمی سے پوچھا جائے جس کی وہ ڈھکن کھلا رہتا ہے اور اس کا کھانا باہر آ جاتا ہے۔ کبھی ہم نے اس نعمت پر اللہ رب العزت والجلال کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ کا بے انتہا شکر ہے۔ اچھا، زبان کے بغیر اگر انسان بولنا چاہے تو نہیں بول سکتا، لیکن اللہ کی قدرت پر غور کریں آپ تو کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ اگر انسان کی زبان نہ ہو تب بھی بول سکتا ہے۔ جیسے پانی، پا، تو پا یہ زبان سے نہیں نکلتا ہے، یہ حروف ہونٹ سے نکلتے، تو اگر کسی کی زبان نہ ہو اور پانی بولنا چاہے تو پانی بول سکتا ہے۔ اسی طریقے سے با، با بھی یہ ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں، زبان سے نہیں ادا ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے عین، یہ زبان سے نہیں نکلتا ہے جملہ، یہ حلق سے نکلتا ہے۔ تو پڑوس کے ملک میں ایک قبیلہ ہے، تو اس قبیلے کے سردار کی زبان کاٹ دی گئی کسی وجہ سے، تو ان لوگوں نے، سارے لوگوں نے اپنی زبان کاٹ دی اور اس کے باوجود میں نئی زبان وہاں پر ایجاد ہوئی۔ تو زبان کے بغیر بھی کچھ الفاظ کو بولا جا سکتا ہے، لیکن زبان میں تتلاپن ہوگا، لیکن سارے الفاظ نہیں بولے سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان میں عجیب تاثیر رکھی۔ آپ زبان کے پہلے حصے پر، یعنی شروع میں اگر کوئی کھٹی چیز رکھیں تو ایک دم سے کرنٹ لگے گا آپ کو، لیکن وہی کھٹی چیز اگر آپ زبان کے سینٹر پر رکھیں تو آپ کو اتنا کھٹا پر محسوس نہیں ہوگا۔ زبان کے آگے کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ یہاں انسان کھٹی چیز کو سمجھ لیتا ہے، سینٹر سے یہ سمجھتا ہے، وہ دماغ کو اپلائی کرتا ہے کہ میٹھا کیا ہے، اور کڑوا جو ہے وہ انسان جو ہے وہ حلق والے حصے سے کڑوے کو سمجھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے زبان کو گویا 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ کھٹے کو سمجھنا ہو تو کہاں رکھا جائے گا، میٹھے کو سمجھنا ہو تو کہاں رکھا جائے گا، کڑوے کو سمجھنا ہو تو کہاں رکھا جائے گا۔ پھر زبان کے ساتھ دانت کام کریں گے اور دانت چبائیں گے تو زبان کھانے کو اندر لے جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے، بیوی کہتی ہے شوہر ہماری عزت نہیں کرتا، شوہر کہتا ہے بیوی ہماری عزت نہیں کرتی، بیٹے کہتے ہیں کہ ہمارا باپ ہماری عزت نہیں کرتا، جگہ جگہ ہماری بے عزتی کر دیتا ہے، بیٹے باپ کی عزت کرنے کو تیار نہیں، باپ شکوہ کرتا ہے۔ تو اس میں اگر آپ غور کریں اور سورہ احزاب پارے 22 کی آیت نمبر 70 اور 71 کو جا کر ترجمے کے سے پڑھیں اور اس کے مطلب کو سمجھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بڑی عجیب بات لکھی لوگوں نے، انسانی نفسیات کو سمجھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا جوان ہو گیا اور جوان ہو جانے کے بعد میں آپ 10 لوگوں کے سامنے اگر آپ اپنے بیٹے کے بارے میں یہ کہیں گے کہ دیکھو میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ یہ کوئی بری بات نہیں،
اچھی بات ہے ٹوکا جا رہا ہے، لیکن نفسیات کیا کہتی ہے کہ آپ کو نماز کے لیے اگر جوان بیٹوں کو ٹوکنا ہے تو سب کے سامنے مت ٹوکو، اس لیے وہ اپنی بے عزتی فیل کرے گا، محسوس کرے گا۔ اس کو اگر نماز کے لیے بھی ٹوکنا ہے تو تنہائی میں ٹوکو۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی الفاظ کو درست کرو، اپنی زبان کو درست کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کو درست کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب اگر ہم اپنے سماج پر، اپنے سوسائٹی میں، اپنے گھر میں اگر ہم نظر ڈالیں تو جو باپ بیٹے میں نہیں بن رہی، بیٹے باپ میں نہیں بن رہی، بہو ساس میں نہیں بن رہی ہے، تو اس میں بہت بڑا دخل زبان کا ہے، بہت بڑا دخل اور بہت بڑا اثر زبان کا ہے۔ تو اگر اس کو کنٹرول کیا جائے گا تو پھر یہ آپسی جھگڑے کم ہو جائیں گے۔ قرآن کریم نے زبان کے جو نقصانات بتلائے، وہ زبان کے نقصانات قرآن کریم میں 10 بتلائے ہیں کہ زبان سے 10 نقصانات بڑے ہوتے ہیں۔ ایک نقصان بتلایا گیا ہے کہ جھوٹ بولنا۔ آپ کسی معاملے کی ڈیل کر رہے ہو اور ڈیل کرتے وقت اگر آپ نے جھوٹ بولا اور جس آدمی سے آپ ڈیل کر رہے ہو جب اس کو معلوم ہو جائے گا تو وہ آپ سے بدگمان ہو جائے گا کہ یار یہ آدمی جھوٹا ہے، ہم تو اس کے ساتھ خلوص دل سے ملنا چاہتے تھے، خلوص دل سے کام کرنا چاہتے تھے، لیکن ہماری اس ڈیل میں اس نے جھوٹ بولا، تو پھر آپ کا اعتماد اس کے اوپر سے ختم ہو جائے گا اور پھر وہ آپ پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ تو یہ زبان کا نقصان ہے۔ جھوٹ انسان کہاں بولتا ہے؟ زبان سے بولتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ زبان کا ایک نقصان اور زبان کا ایک گناہ یہ ہے کہ غیبت کرنا۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ انسان کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کا تذکرہ کرنا، اس کو برائی سے یاد کرنا، اس کو غیبت کہا گیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت کرنے والا ایسا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ فرما رہے ہیں کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو کوئی نہیں پسند کرے گا، فَكَرِهْتُمُوهُ، ہر آدمی اس کو ناپسند کرے گا۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ قرآن احادیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیبت جو ہے وہ زنا سے بڑا گناہ، اس لیے کہ گناہ، زنا کا گناہ وہ انسان کی اپنی ذات تک ہوتا ہے، لیکن غیبت کا جو گناہ ہوتا ہے وہ معاشرے میں ہوتا ہے اور دوسرے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے زبان کا جو گناہ، دوسرا گناہ جو بتلایا گیا وہ غیبت بتلایا گیا۔ اور غیبت کیسے کہتے ہیں؟ اس کی کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کو بیان کرنا۔ اچھا ہم لوگ دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ اس کے سامنے کہہ دیں گے، ہم دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ اس کے سامنے کہہ دیں گے، اور یہ برائی اس کے اندر ہے جبھی تو ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو کسی صحابی نے حضور سے غالباً تذکرہ کیا کہ جو بات کہی جا رہی وہ اس کے اندر موجود ہے، حضور نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر وہ بات موجود نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ بہتان ہے۔ اور فرمایا گیا کل قیامت کے دن کسی انسان نے اگر کسی انسان پر بہتان لگایا تو پل صراط کو پار نہیں کر پائے گا جب تک کہ اس بہتان کو ثابت نہ کرے۔ یہ ساری برائیاں جو ہماری زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں یہ اس وجہ سے ہے
کہ آخرت کا تصور ہمارے ذہنوں سے نکل گیا کہ ہمیں آخرت میں اللہ کے ہاں جواب دہی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو زبان کے گناہ ہیں، وہ تیسری چیز ہے بہتان تراشی اور الزام تراشی، بہتان لگا کر کسی انسان کو ذلیل کرنا۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں ہمارے اندر عام ہو چکی ہیں، تو ہمیں زبان کی ان برائیوں سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے چوتھا زبان کا جو گناہ ہے اور زبان کے جو نقصانات ہیں وہ ہے چغل خوری، یعنی ادھر کی بات ادھر لگانا اور ادھر کی بات ادھر لگانا، اس کو چغل خوری کہا جاتا ہے۔ یہ تو پہلے مرض عورتوں میں پایا جاتا تھا، لیکن یہ ہمارے اندر بہت آ گیا۔ ایک دوست کو دوسرے دوست سے لڑا دینا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ بیوی کی برائی اس کے بھائی کے سامنے کی جا رہی، بیوی کی برائی اس کے ماں باپ کے سامنے کی جا رہی، شوہر کی برائی اس کے گھر والوں کے سامنے کی جا رہی ہے۔ اس طریقے سے جب الزامات لگائے جاتے ہیں تو آپس میں محبتیں نہیں باقی رہتی ہیں، بلکہ آپس میں نفرتیں پروان چڑھتی ہیں۔ اس لیے بہتان تراشی اور الزام تراشی کے بعد جو ہے وہ چغل خوری، یعنی ادھر کی بات ادھر لگانا، یہ نہ ہونا چاہیے۔ جو بات اگر ہم سنیں، کسی کی کوئی برائی سنیں، تو ہم اپنی برائی پر غور کریں کہ اس کی ایک برائی ہمارے سامنے آئی ہے، لیکن ہم اپنے اندر غور کریں کہ ہمارے اندر کتنی برائی ہے، ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں، ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں۔ تو جب ہم اپنی کمیوں کو پر غور کریں گے تو چغل خوری نہیں کریں گے۔ اچھا، ادھر سے ادھر کرنے میں دوستوں میں بھی نا اتفاقی ہوتی ہے، اور جب دوستوں میں نا اتفاقی ہوتی ہے اور کوئی دوست کسی دوست کے بارے میں سن لیتا ہے کہ اس نے ادھر کی ادھر لگائی، تو کہتا ہے چھوڑو یار، اس کو نظر انداز کرو، اس کا کام ہی ایسا ادھر کی ادھر کرنا۔ تو یہ گناہ کے نقصان ہے اور زبان کے نقصان ہے، اور ہمیں زبان کے نقصان کو سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تمسخر، قرآن نے کہا ہے تمسخر، جس کو مذاق کہا جاتا ہے، تو ہمیں تمسخر اور مذاق سے بچنا چاہیے۔ قرآن نے تو یہاں تک منع کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں گمانوں سے بچو، ان بعد الظن اثم، اس لیے کہ بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر دو لوگ بات کر رہے، اب ان میں سے کسی ایک سے ہماری نہیں بنتی، اب وہ پتہ نہیں کس موضوع پر بات کر رہے ہوں، لیکن ہم نے اپنے خود سے یہ گمان کر لیا کہ یہ ہمارے بارے میں بات کر رہے تھے، تو اس کو گمان کہہ رہا ہے قرآن۔ اور گمان کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گمان کرنا گناہ ہے۔ بہت سی بدگمانیاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ گمان کی وجہ سے پیدا ہو، بدگمانی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم نے خود سے طے کر لیا کہ اس نے یہ کہا ہوگا، یہ کیا ہوگا اور یہ کہا ہوگا، جب اس کی حقیقت تک پہنچو تو معلوم ہوا اندر کوئی بات ہی نہیں۔ تو اس لیے بدگمانی سے ہمیں بچنا چاہیے، اور بدگمانی سے بچنے کی تلقین ہمیں کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت والجلال ہمیں بدگمانی سے بچنے کی تلقین دے رہے ہیں۔ تمسخر، مذاق اڑانا، یعنی کسی کا کوئی نام متعین کر دیا اور اس نام کے ساتھ اس کو پکارنا جس میں اس کا مذاق آتا ہو، تو اس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے زبان سے دھوکہ دینا، یہ چھٹا گناہ جو زبان کا ہے وہ دھوکہ دینا ہے۔ شریعت نے دھوکہ دینے کو بھی زبان کا گناہ قرار دیا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم دھوکہ دینے سے بچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں دھوکہ دینا یہ اسلامی شاعر میں سے نہیں ہے، اور یہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ساتواں گناہ ہے طعنہ دینا، یعنی دوسرے کی کمزوری کو بیان کرنا کہ تم کیسے تھے نا، ہمیں پتہ ہے تم کیسے تھے، ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا اور پھر تم نے ترقی کی اور تم آگے بڑھ گئے۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ طعنہ دینا، یعنی دوسرے کی کمزوری کو بیان کرنا، یہ بھی زبان کا عیب ہے۔ ہمیں دوسروں کی کمزوری کو بیان نہ کرنا چاہیے۔ یہ ساری برائیاں ہمارے سماج کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر اور خود ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کہ ہم دوسروں کی کمزوری کو بیان کرتے پھرتے ہیں کہ دیکھو فلاں موقع پر ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا،
فلاں موقع پر ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا، تو یہ فلاں موقع پر یہ کیا، فلاں موقع پر یہ کیا، تو اس کو بیان نہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے 8واں گناہ قرآن نے بیان کیا ہے، برے القاب سے کسی کو پکارنا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، قرآن نے کہا ہے کہ کسی کو برے القاب سے نہ، کوئی ناٹا ہے، کوئی پیر سے معذور ہے، عارج ہے، لنگڑا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی اور کوئی شکل کا ہے، تو اسی طریقے سے فرمایا کسی کو اس کو برے القاب سے نہ پکارو، اس کو اس نام سے پکارو جس نام کے پکارنے سے اس کو اچھا لگے، اور ایسے نام سے نہ پکارو جس نام سے پکارنے کی وجہ سے اس کو خراب لگے اور وہ اپنے آپ میں کوئی غلط چیز محسوس کرے۔ تو اس لیے قرآن نے کہا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، دیکھو کسی کو برے القاب کے نام سے، برے القاب سے مت پکارو۔ اور یہ بھی ہمارے اندر عام ہو گیا ہے کہ جس کو جس الفاظ سے چاہتے ہیں، اے لنگڑے ادھر آ، اے لوڑے ادھر آ، اے فلاں ایسے آ، وہ چاہے جس انداز سے کیا جائے۔ اسی طریقے سے نویں چیز بیان فرمائی، تحقیر نہ کرو، یعنی کسی کو ذلیل نہ کرو۔ یہ ذلیل کرنا یہ بھی زبان کا ایک گناہ ہے۔ تو ہمیں قرآن نے زبان کے جو گناہ بتلائے ہیں اس میں کسی کو ذلیل کرنا اور کسی کو رسوا کرنا بھی شامل ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو ذلیل کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو شرمندہ کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کا مذاق اڑانے والے؟ قرآن نے بڑی عجیب بات فرمائی، اور عجیب ایک ہمیں نسخہ قرآن نے دیا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کوئی مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے یا کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے، تو قرآن کہہ رہا ہو سکتا ہے جو آدمی، جو مرد کسی مرد کا مذاق اڑا رہا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ مذاق اڑانے والے سے اچھا ہو اللہ کی نظر۔ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑا رہی، تو قرآن کہہ رہا ہو سکتا ہے وہ عورت اس مذاق اڑانے والی عورت سے بہتر ہو۔ اس لیے میرے دوستو قرآن ہمیں یہ سکھلا رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا سماج کیسا ہونا چاہیے۔ تو قرآن ہمیں ان چیزوں کو سکھا رہا ہے کہ ہم کسی کا مذاق اڑانے والے نہ بنیں۔ اور 10ویں چیز جو فرمائی، قرآنی گناہ جو زبان کے گناہ ہیں وہ ہے گالی دینا۔ 10ویں چیز کیا فرمائی؟ گالی دینا۔ اب گالی میں تو الحمدللہ مسلمان اس وقت چیمپئن، اگر مقابلہ کرا لیا جائے تو بچے سے لے کے جوان اور جوان سے لے کے بوڑھے تک یہ سب چیمپئن ہیں، مقابلہ کریں تو جیت جائیں۔ جبکہ گالی کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد مبارک ہے وہ یہ ہے کہ جس قوم میں گالی گلوچ عام ہو جاتی ہے وہ قوم اللہ کی نگاہ سے گر جاتی ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، کسی مدرسے کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ پیغمبر اسلام امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، اور آپ کا فرمان مبارک ہے کہ جو قوم گالی گلوچ اختیار کرتی ہے وہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتی ہے۔ جہاں ذلت کی بہت سی وجہ ہو سکتی ہیں، جہاں ذلت کی بہت سی وجہ ہو سکتی ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ ہمارا گالی دینا۔ بیٹھے ہوئے ہیں دوست، بات چیت چل رہی، ماشاءاللہ اگر آدھا گھنٹہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آدھے گھنٹے میں اگر کوئی دوست 10 لفظ بول رہا ہے تو 5 گالی کے استعمال کر رہا ہے۔ کیوں؟ مزہ آ رہا ہے اس کو گالی دینا۔ عجیب مزاج بن گیا، گھر میں بچوں کے ساتھ بات کر رہے تو گالی دے رہے، چھوٹوں کے ساتھ بات کر رہے تو گالی دے رہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، جن بچوں کو ہم گالی دے رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں یہ بچے ہماری عزت کریں۔ جن بچوں کے سامنے ہم بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں، زبان کو خراب کر رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے ہماری عزت کریں۔ وہ تو ہم بڑے ہیں، وہ چھوٹے ہیں، اس وجہ سے وہ خاموش رہتے ہیں، ورنہ ایسے باپ کی عزت بیٹوں کے دلوں سے نکل جاتی ہے جو باپ اپنے بیٹوں کو گالیاں بکتا ہے، ساری اہمیت ان کے دل سے نکل جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ 10 گناہ جو گنائے گئے ہیں، تو ان 10 گناہ سے بچنے کی ہم کوشش کریں، اور خاص طور پر آخری گناہ میں پھر اس کو گنوا دوں۔ نمبر 1 جھوٹ۔ اب ہم کہتے ہیں یار ایسے سماج میں، ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلے گا،
سود کے بغیر کاروبار نہیں چلے گا. آپ کو بہت بڑی تعداد مل جائے گی جو سود نہ کھاتی ہے اور نہ اپنے بچوں کو کھلاتی ہے, کیا ان کا کاروبار نہیں چل رہا ہے؟ تو جھوٹ سے بچنا ہے, غیبت سے بچنا ہے. نمبر 3 الزام تراشی سے بچنا ہے. نمبر 4 چغلخوری سے بچنا ہے. اور نمبر 5 تمسخر, کسی کا مذاق نہیں اڑانا ہے. نمبر 6 کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے. نمبر 7 کسی کو تانا نہیں دینا ہے. نمبر 8 کسی کو برے القاب سے پکارنا نہیں ہے. اور نمبر 2 کسی کی تحقیر نہیں کرنا ہے, کسی کو ذلیل نہیں کرنا ہے. اور نمبر 10 کسی کو گالی نہیں دینا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنے قول کو اچھا کر لو گے اللہ سے ڈرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر